السلام علیکم جی۔ ہم جس جگہ پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے چند کلومیٹر دور بھارت کا بارڈر واقع ہے، اور اگر لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں اگر آپ پھر رہے ہیں تو بارڈر پہ جو لائٹس لگا رکھی ہیں انڈیا نے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ ڈیفنس کا جو ہمارا علاقہ وہ اتنی نزدیک ہے۔ وہاں پہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کرونا جو ہے وہ بھوتر گیا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پوتر گیا ہے، تو تیسری اس کی نسل جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ ویریئنٹ تیسرا نسل ایسا آیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔ یہ لوکل ویریئنٹ ہے اور یہ میوٹیٹ ہو کے اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو کے اور پھر یہ بنا ہے، اور خاص طور پہ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے بنا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہزاروں افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ایک دن تو 3100 بھی ایک دن کے اندر لوگ جو ہیں وہ سورگ بھاشی ہو کے، ان میں سے کچھ ظاہر سارے تو نہیں ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں، لیکن سورگ بھاشی ہو کے اور بھگوان کے چرنوں میں پہنچ گئے۔ لیکن جو ہے باقی جو ہے وہاں پہ شمشان گھاٹوں کے اندر مردہ جو جلائے جاتے ہیں ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو قبرستانوں کے اندر دفنانے کے مسائل جو ہیں وہ بہت شدت ہو گئے ہیں۔ والنٹیئرز کو سامنے آنا پڑ گیا ہے، اتنی ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اور ظاہر ہے مطلب اگر دلی جو ہے وہ 4 کروڑ 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے تو وہاں پہ روٹین کے اندر تو 4-5 ہزار جنازے آتے ہی ہوں گے نا جی، ٹھیک ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ ہی آتے ہوں گے۔ 1-2% تو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے، تو مطلب زیادہ آتے ہوں گے جی، ہاں 4-5 ہزار نہیں، زیادہ آتے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کرائسس نما سچویشن پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازوں کے آنے کی رفتار ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریشو جو روٹین میں آیا کرتے تھے اس سے ڈبل سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ بحران ہے جی، کرائسس ہے، عذاب ہے جی، ہم کہہ دیں بھگوان ناراض ہو گیا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے، تو اس لیے یہ ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایسے مواقع کے اوپر جو ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ، اور جہاں پہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بھگوان سے دعا کیجئے، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہتری کرے۔ تو بھارت میں ہمیں وہ واقعات نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ مساجد اعلان کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دعا کریں۔ اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ ملٹی کلچرل، اور بہت سارے لوگ اسے اسلام کی فتح قرار دے رہے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ملٹی کلچرل سوسائٹیز کے اندر یہ رنگ آپ کو نظر آتا ہے اور یہ ان کا حسن ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ہاں اس طرح کی کثیر الجہتی کو رواج دینا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ہم آپس میں ہی اتنے لڑنے میں مصروف ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے ہجرت کر گئے، اور جن میں وہ جو پارسی ہیں آتش پرست جو ہے، نہیں پارسی صاحبان جو ہیں وہ سب سے اسے کہنا چاہیے پہلا وکٹم بنے۔ کسی زمانے میں ہمارے کلاس فیلوز ہوتے تھے جی پارسی، تو اب وہ بہت ہی کم تعداد میں رہ گئے لاہور میں۔ اگر ہم دیکھیں تو 7-8 فیملیز ہی بچی ہیں، ان کی عبادت گاہ بھی انہوں نے چھپا کے بنائی ہوئی ہے جو باہر سے پتہ نہیں چلتا کہ عبادت گاہ ہے۔ تو عدم برداشت جو ہے وہ معاشروں کے اندر پھر اس طرح کی ملٹی کلچرل جو اس کی سٹینز ہیں وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب یہ جو ملٹی کلچرل سٹینز ختم ہوتی ہیں تو پھر معاشرہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتا ہے، خود کسنی کا شکار ہو جاتا ہے، جسے میں کہا کرتا ہوں پنجابی میں۔ تو خود کسنی جو ہے نا جی، اس کا آغاز جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں بڑے شاندار طریقے کے ساتھ۔ خیر کہنے کا مطلب تھا ہم انڈیا ڈسکس کر رہے ہیں، اور انڈیا کے اندر اس وقت ایک شدید بحران ہے۔ آج پرسوں جو تھا وہ کوئی 3100 لوگ جو تھے وہ گئے ہیں دنیا سے۔ کل جو ہے وہ کوئی 2700-2800 کا فگر ہے۔ بہت زیادہ کرائسس نما سچویشن ہے، اور ہماری نیک تمنائیں اور خواہشات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے نجات دے اور وہ جو ہے وہ اس بیماری کے اوپر قابو پا سکیں۔ بہت سارے لوگ جن میں وزیر اعظم جناب عمران خان بھی شامل ہیں، ان کی بڑی خواہش کہ بھارت سے جو ہے یہ جو تیسری نسل کا ہے
یہاں پہ یہ برطانیہ میں آیا ہے، وہاں کی اپنی تیسری نسل ہے، یہ انڈیا میں جو آیا ہے اس کی اپنی تیسری نسل ہے. تو اپنا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 5ویں نسل کی دوغلی ابلاغی جنگ پہ یقین رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں کہ 5ویں کی نسل کا تو ہونا چاہیے جس کو ہم گھیر کے پاکستان میں لا سکیں. یعنی یہ وہ شخص ہے جب حج جیسے اور عمرے جیسے معاملات جو ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے، یہ 1000 یاتری اٹھا کے جب بیساکھی کے میلے کے لیے پاکستان میں لے آیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. اور جناب ٹورزم چلے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے. یار مان سے تو میں تو سنتا بھی نہیں ہوں نا، میں تو اخبار پڑھ لیتا ہوں. یار سننا جو ہے وہ اس سے زیادہ ٹارچرس ہوتا ہے. اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا یار. دنیا جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے بند ہو رہی ہے، عبادت گاہیں بند کی جا رہی ہیں. 1000 بندہ چک کے لے آئے جناب بیساکھی والا، اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے 20 میں سے بیچارہ کرونا پازیٹیو ہے، اور کرونا بھی انڈیا والا پازیٹیو ہے. یار یہ کتنی تک و دو کر رہا ہے. پہلے یہ برطانیہ کا لے کے آیا، یہ اپنی 5ویں نسل تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کرونا کی نا. یعنی پہلے یہ برطانیہ والا لے کے آیا ہے، بڑے ورجن اٹلانٹک اور برٹش ایئر ویز کی فلائٹس کھلوا کے زلفی بخاری کے ذریعے. ماشاءاللہ کرونا امپورٹ کرنے میں زلفی بخاری کو ایکسکلوسیو رائٹس دیے ہوئے. پہلے زلفی بخاری ایران سے کرونا اٹھا کے لایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بنانے کی کوشش بھی کی. اس نے بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں باقاعدہ اس کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی. اس کی سربراہی میں جو 420 لاکھ کے، اگلا لفظ تو آپ خود جمع کر لیا کریں نا، وہ جو باندھے ہوئے نا وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، ان کے ذریعے. اب اس سے بھی بات نہیں چلی، ٹھیک ہے، لوگ مر کھپ گئے جن کے وہ رو کے چپ کر گئے اس کی جو بھینٹ چڑھنے تھے، لیکن انہوں نے آگ نہیں لگائی آگے سے. پھر جناب برطانیہ سے زلفی بخاری صاحب ورجن اٹلانٹک کے ذریعے اور برٹش ایئر ویز کے ذریعے کرونا اٹھا کے لائے. کراچی اسلام آباد اور اس کے پنڈی اور اس کے ارد گرد اور گرد و نواح کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر ساری وہی کرونا کے ویریئنٹ چال رہے ہیں. اور اب جناب یہ جو ہے مطلب کہ دلہے میاں جو ہیں جن کی 80 سال کی عمر میں دلہا پانی ختم نہیں ہونے میں آ رہا ہے، تو دلہے میاں جو ہے وہ انڈیا سے اٹھا کے لے آئے، ٹھیک ہے. اور وہ ان میں سے یہ میڈیا میں خبر چھپا دی گئی، میرے نہیں گزری، لیکن ذاتی طور پہ میں نے جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ 1000 یاتری تھے ان میں سے 20 جو ہے وہ شدید طریقے کے پازیٹیو نکل آیا ہے، تیسری ویو والے پازیٹیو جو، ٹھیک ہے. تو وہ اب باقاعدہ جو ہے ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ والوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ یار ان کو کسی طریقے سے آئسولیٹ کر لیں. اور ہمارے یہاں آئسولیشن سب سے زیادہ بلکیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ماتھے کے اوپر وہ لگا کے نا ٹیمپریچر چیک کر لے لو جی کرونا دا علاج ہو گیا. بل ایمان سے حد ہے ویسے ہماری قوم کی تجاہل عارفانہ کی. تو وہ کہتے ہیں وہ بس وہی اس کو لئی پھر رہے ہیں، جہاں پہ وہ اترتے ہیں ان کو وہ ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں، پھر وہ وزٹ کر کے پھر چڑھتے ہیں، پھر چیک کر لیتے ہیں. یار ان کو گھما رہے ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. میں نے جس بندے سے پتہ کیا وہ سرکاری ملازم ہے، کہتے یار ان کو گھماتے پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم نے انارکلی جانا ہے، اس میں وہ 20 کے قریب بیمار لوگ ہی ان کو لے کے یہ انارکلی ٹر گئے تھے، ہر دکان تے جا کے ونڈ کے آن گیا سرداریاں جڑیاں اتنے. اب میرا مطلب ہے کہ یہ بھائی وہ مصیبت میں ہیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم آکسیجن کا بھی کوئی ٹریکٹروں کی ادھر سے یہ سلنڈر بھیجنے کے لیے تیار ہیں، جو وہ قبول نہیں کریں گے. ظاہر ہے ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک دماغ ہے. ہمارا جو ایدھی صاحب کا صاحبزادہ ہے اور جس کو عمران خان نے لوٹ لیا تھا، ایدھی صاحب سارے دنیا سے چندہ مانگتے ہیں، اس نے اس سے بھی چندہ مانگتے. تو اس کے اوپر بعض لوگ جو ہے ساشی تھیوری بھی پھینکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زیادہ یہاں پہ یہ والا کرائسس کرونا کا کریٹ کرے گا، یہ ان کو دکھا کے اتنی زیادہ خیرات مانگے گا، اور اس کے سرپرست اور اس کو انسٹال کرنے والے کو خیرات جو ہے وہ پیارے افضل کی طرح مل کے کھائیں گے. تو یہ کھانے کے انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن میں اتنا نیگیٹو نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں، میں ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ احمق آدمی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا کرائسس ہو اور پھر وہ کرائسس ختم ہو اور وہ کہیں کہ میں کرائسس ختم کیتا، ٹھیک ہے. بہت سارے کرائسس اب دیکھیں نا، چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی ہے، وہ 110 کے قریب جو ہے، وہ جو شریف دکاندار ہیں جو ہمارا چہرہ پہچان لیتے ہیں وہ 110 115 پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو نہیں پہچانتے تو وہ پھر 120 سے 30 کے درمیان دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ اتنا کا فرق ہے. اور چینی کے مافیا کو اس نے قابو کیا ہوا اور چینی کے مافیا کو بار بار دعوتیں دے رہا ہے
اور چینی کے مافیا کے خلاف عدالت میں جا کے مکر گیا ہے، اور چینی کے مافیا جس کو کہہ کے بکواس کر کے اس نے چینی کا مافیا پکڑ لیا، مافیا اور مافیا پھڑ لیا، ماما قیمتیں گھٹا، قیمت نہیں گھٹی۔ اسی طرح وہ یہ بولتے رہیں گے، ایک کرونا کے بارے میں مختلف گفتگو کرتے رہیں گے، وہ کہیں گے آپ کا بیڑا غرق بھی ہو سکتا تھا، یہ آپ کے جو پتھر گھٹنے پہ لگا، یہ گٹے پہ لگا ہے، یہ آپ کی آنکھ میں بھی لگ سکتا تھا اور آپ کانے بھی ہو سکتے تھے، اور اگر پتھر ایسے لگ کے اچھل کے ادھر لگ جاتا تو آپ اندھے بھی ہو سکتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے آپ کو بچا لیا کہ آپ کے صرف گٹے کے اوپر پتھر لگائے۔ وہ اس طرح کی مثالیں دیتا ہے جو کہ ہم نے ایک حونک اور بیوقوف شخص کی گفتگو کا ایک ماڈل بنا کے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے رکھا ہوا تھا اہل پنجاب نے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی گفتگو واقعی میں کرتا ہے، حقیقت میں کرتا ہے۔ تو یہ خیر ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، اور وہ کوشش اب دیکھیں وہ کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، جو وہ بھارت سے تیسری نسل کا، انگلینڈ سے تو وہ امپورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، دیکھیے بھارت سے وہ امپورٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل بھارت کے اوپر رحم کرے، وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی رحم کرے، اور جو مسلمان نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق ان کے اوپر رحم کرے، ان کے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ دعا ہے، کیونکہ ہندو مرے، مسلمان مرے یا کوئی اور مرے، مرتا تو ایک انسان ہی ہے نا، اور اس انسان کے رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو دکھ ہوتا ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے، یہ دکھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بس یہی ہماری دعا آپ سے بھی، آپ جس بھی مذہب سے، جس بھی فرقے سے، جس بھی بلیف سے تعلق رکھتے ہیں، دعا کریں، کیونکہ دعاؤں کی پہ کام آ گیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔